تیرا جمال دل نشیں ہر سو ہے کائنات میں، تیرا جمال دل نشیں ہر سو ہے کائنات میں، ڈوبے ہوئے ہیں دو جہاں خوشبوئے التفات میں، تیرا جمال دل نشیں ہر سو ہے کائنات میں، ڈوبے ہوئے ہیں دو جہاں خوشبوئے التفات میں، تو ہے محیط لامکاں تیرا کرم ہے بے کراں، تو ہے محیط لامکاں تیرا کرم ہے بے کراں، تیری ثنا ہو کیا بیاں قید تعینات میں، جن و بشر شجر حجر سب پر کرم کی ہے نظر، جن و بشر شجر حجر سب پر کرم کی ہے نظر، تیری عطا کا سلسلہ جاری ہے شش جہات میں، اب ہے رشید وارثی مدھم چراغ دوستی، اب ہے رشید وارثی مدھم چراغ دوستی، یاد خدا ہے روشنی غم کی سیاہ رات میں، تیرا جمال دل نشیں ہر سو ہے کائنات میں، ڈوبے ہوئے ہیں دو جہاں خوشبوئے التفات میں۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ جناب رشید وارثی صاحب کے حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ امید ہے آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ عید رفتہ کے شاعر جناب رشید وارثی صاحب حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت فرمایا، تیرا جمال دل نشیں ہر سو ہے کائنات میں، ڈوبے ہوئے ہیں دو جہاں خوشبوئے التفات میں، اب ہے رشید وارثی مدھم چراغ دوستی، یاد خدا ہے روشنی غم کی سیاہ رات میں۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں حمد و نعت، مناقب و سلام لے کر آپ کا میزبان سرفراز عابدی کراچی پاکستان سے حاضر ہے۔ آپ سبھی سامعین اکرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیں۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے، عشرہ نجات۔ پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے
جس قدر لوگ علیل ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں علیل ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفا کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جس قدر مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں اور مظلومین کی بھی مدد فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، پروگرام جاری ہے، آئیے ایک کلام سماعت فرمائیے، پھر لوٹ کر آتے ہیں۔ آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے یہ کلام اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے رہیے گا۔ رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، 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 مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا مددگار ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، 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 ہوتا ہے کرم سب پہ اللہ کا گھر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ اللہ کا گھر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، 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 دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیاری نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، آل نبی کا، بھر دے میرا دامن تیری کیا شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، 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 اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، یہ درد ہے وہ جس کو میں سہ نہیں سکتا،
सकता, अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता। ये दर्द है वो जिसको मैं अब सह नहीं सकता, सह नहीं सकता। वो बेनियाज है, बड़ा सुल्तान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदे पर करम करना तेरी शान है मौला। मायूस है क्यों रहमते बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा कितना मददगार है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदे पर करम करना तेरी शान है मौला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। हमारे ऐद की मारूफ सना खां मजहबी स्कॉलर और क्यू टेलीविज़न की बहुत अच्छी मेज़बान मोहतरमा सहर आज़म साहिबा की आवाज़ में आपने कलाम समात फरमाया। अलहाज नजमी साहब हमारे ऐद के शायर, खुशामदीद सर, मोहतरमा सहर आज़म साहिबा हमारे ऐद की मारूफ सना खां हैं और क्यू टेलीविज़न पर माशाअल्लाह बहुत से इस्लामिक प्रोग्राम्स की बहुत अच्छी मेज़बानी फरमाती हैं। हमारी बहना सलामत रहें, ढेरों दिली दुआएं मौला सलामत रखे और आपकी तौफ़ीक़ात में और हमारे तमाम सनाखानों और अहले कलम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आमीन इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी सलामत रहिए बहना। सामीन इकराम, आज 21 रमज़ानुल मुबारक यकम अप्रैल सन 2024। आज की तारीख़ के हवाले से हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम बयान कर सकें। लिहाजा आज की तारीख़ के हवाले से एक क्लिप मेहरबान टीवी के ताउन से पेश किया जा रहा है। समात फरमाइए। 21 रमज़ानुल मुबारक मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की शहादत 19 रमज़ानुल मुबारक को सामीन इकराम मस्जिद कूफा में मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम बवक्त फ़ज्र मौजूद थे कि दौरान अदायगी नमाज सिजदे की हालत में एक खारिजी ने जहर आलूद तलवार से मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के सर अक़दस पर वार किया, ज़रबकारी की, जिसके नतीजे में मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने 21 रमज़ानुल मुबारक को सन हिजरी 40 सन हिजरी में शहादत नोश फरमाई।
اس حوالے سے یہ شہادت کا بیان مہربان ٹیلی ویژن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے. جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا. چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو. مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے. اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ تیر مارتا ہے. مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی. تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے. امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا. آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا. کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے. اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا. امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا تھا اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے کے آئے. جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگی کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے. یہ شربت اسے پلا دو اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا. دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے. بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے. پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو. آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں. تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے. بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں. تمام بیبیاں روتی ہیں. امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی. یہ وقت صبر کا ہے. آپ کو بستر پہ لٹایا گیا. تاریخ نے لکھا جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے. جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں. بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائے. ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے. امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے. بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن،
जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद कतार बना के जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए घर में दाखिल हुए तो देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा पूरा जर्द हो चुका है। सब चीख के रोने लगे। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो। जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। किसी अकीदतमंद ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। बस जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन मेरे पूरे खानदान को मेरे हुजरे में लेके आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और फरमाया, अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन जितना हो सके अपनी ज़बान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना के सुलह हुदैबिया को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन न बने और तकवा से दूर न होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल न लगाना। दुनियावी चीज न मिलने पर कभी अफसोस न करना। हमेशा हक बात कहना, मजलूम की मदद करते रहना। हसन हुसैन जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हजारों सालों के रोजा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे न रहें और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहत करते कि लोग समझने लगते कि शायद अल्लाह के महबूब उनको हमारा वारिस भी बनाने वाले हैं। और कुरान को समझने और उस पे अमल करने में देर न करना। ऐसा न हो कि दूसरे कुरान को समझ के तुम पे हुकूमत करने लगे। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। और अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो, अपनी जान माल और जबान के बारे में न किसी का माल गस्ब करो, न किसी को हाथों और जबान से तकलीफ दो। एक दूसरे की मदद करते रहना और खबरदार सब मुसलमान एक दूसरे से जुड़ के जीना, वरना तुम पे वो लोग मुसल्लत हो जाएंगे। अगर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई न रहेगा। और सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को खबरदार कर दो कि अगर इस ज़र्ब से मेरी शहादत हो जाए तो मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही ज़र्ब मारना। अगर वो बच जाए तो उसे आजाद कर देना। अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म की बेहुरमती न करना, उसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जमीन का बदतरीन अमल ये है कि किसी मरे हुए के आज़ाए जिस्म काटे जाएं, चाहे वो पागल कुत्ता ही क्यों न हो। हसन मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे और उसको एक ऊँटनी में रख देना। जहाँ वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र बनी हुई होगी। और मेरी कब्र का किसी इंसान को न बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद के मेरे जिस्म की बेहुरमती करें। फिर आप हजरत अब्बास को देख के फरमाने लगे, ऐ अब्बास तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनकी गुलाम बन के जीना। फिर इमाम हुसैन को देखा और रो के फरमाने लगे, ऐ हुसैन तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी आमद के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों को साथियों को बेदर्दी से मारा जाएगा। हुसैन तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके किसी कूफा और शाम में धराया जाएगा। हुसैन अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करते रहें और कदम कदम
قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی۔ ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر، حیدر کرار پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا بیان شہادت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ بشکریہ مہربان ٹیلی ویژن۔ اکیس رمضان المبارک، 1 اپریل سن 2024، شب کے 12:57۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں الحاج نجمی صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم کراچی پاکستان۔ ان کے ساتھ ساتھ کیو ٹیلی ویژن کی معروف ثنا خاں اور بہت اچھی میزبان ہماری بہنہ محترمہ سحر اعظم صاحبہ، جن کی آواز میں آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ آپ نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا، سلامت رہیے بہنہ۔ یاسر باجوہ صاحب، جزاک اللہ۔ اور ہمارے عہد کے ثنا خاں جناب فرید احمد خورشیدی صاحب، وعلیکم السلام، سلامت رہیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین اکرام، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے سلسلے میں ہمارے عہد کے شعراء اکرام نے کیا فرمایا؟ یہ چار لائنیں 2 شعراء اکرام کی محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ عہد حاضر کے نوجوان ثنا خاں محمد موسیٰ عابدی نے نوجوان شاعر یوسف عابدی کی قلم سے، یوسف عابدی نے اس میں فرمایا کہ ظلم کیسا مزید کر ڈالا، ظلم کیسا مزید کر ڈالا، کیوں گناہ شدید کر ڈالا، ظلم کیسا مزید کر ڈالا، کیوں گناہ شدید کر ڈالا، وہ جسے دیکھنا عبادت ہے، ہاں اسی کو شہید کر ڈالا۔ محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ ظلم کیسا مزید کر ڈالا، کیوں گناہ شدید کر ڈالا، وہ جسے دیکھنا عبادت
شہید کر ڈالا، کیوں گناہ شدید کر ڈالا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محمد موسیٰ عابدی، محمد یوسف عابدی کے کلام سے انتخاب آپ نے سماعت فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے سلسلے میں عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر اور پاکستان ایئر فورس کے سابق اسکواڈرن لیڈر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب نے بھی تحریر فرمایا کہ نہ کیوں ہو فرض مسلماں پا احترام علی، نہ کیوں ہو فرض مسلماں پا احترام علی، کسے ملا ہے یہ رتبہ بجز امام علی۔ نہ کیوں ہو فرض مسلماں پا احترام علی، کسے ملا ہے یہ رتبہ بجز امام علی۔ خدا کے گھر میں ولادت ہوئی شہادت بھی، خدا کے گھر میں ولادت ہوئی شہادت بھی، لکھا ہوا ہے ابھی تک وہاں پر نام علی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کی کلام سے انتخاب، آواز محمد موسیٰ عابدی، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ نہ کیوں ہو فرض مسلمان پہ احترام علی، نہ کیوں ہو فرض مسلمان پہ احترام علی، کسے ملا ہے یہ رتبہ بجز امام علی۔ خدا کے گھر میں ولادت ہوئی شہادت بھی، خدا کے گھر میں ولادت ہوئی شہادت بھی، لکھا ہوا ہے ابھی تک وہاں پہ نام علی۔ نہ کیوں ہو فرض مسلمان پہ احترام علی، کسے ملا ہے یہ رتبہ بجز امام علی۔ نہ کیوں ہو فرض مسلمان پہ احترام علی، نہ کیوں ہو فرض مسلمان پہ احترام علی۔ ظلم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کے قلم سے مولا علی کی شان میں آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے عہد کے نوجوان شاعر جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب نے بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں منقبت لکھنے اور کہنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ آئیے عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب سرتاج احمد حسن زئی کے کلام سے انتخاب، آپ کی سماعتوں کی نظر سماعت فرمائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نوجوان شاعر جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب کا کلام منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سماعت فرمایا کہ اسی دوران ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب الحاج نجمی صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جزاک اللہ۔ جناب الحاج نجمی صاحب نے فرمایا کہ فرش زمین و چادر عنبر علی کے ہیں، فرش زمین و چادر عنبر علی کے ہیں، کون و مکان کے سارے یہ منظر علی کے ہیں۔ فرش زمین و چادر عنبر علی کے ہیں،
کون و مکان کے سارے یہ منظر علی کے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں پیارے حسن حسین، اپنی مثال آپ ہیں پیارے حسن حسین، زہرا کے ہیں یہ لال، یہ گوہر علی کے ہیں۔ اور سجدے طویل کرتے ہیں سردار انبیاء، سجدے طویل کرتے ہیں سردار انبیاء، پشت نبی پر زینت منبر علی کے ہیں۔ شب ہے کنیز جنبش لب کے ہیں دن غلام، شب ہے کنیز جنبش لب کے ہیں دن غلام، مہتاب و آفتاب کے محور علی کے ہیں۔ بھرتی ہیں جھولیاں سبھی ناد علی تو پڑھ، بھرتی ہیں جھولیاں سبھی ناد علی تو پڑھ، یہ تخت و تاج و داور و یاور علی کے ہیں۔ آجا علی کے سائے میں الآن بالیقین، حور و غلام و جنت و کوثر علی کے ہیں۔ ادنا سا ایک غلام یہ نجمی علی کا ہے، ادنا سا ایک غلام یہ نجمی علی کا ہے، میزان لوح شافع محشر علی کے ہیں۔ فرش زمین و چادر عنبر علی کے ہیں، کون و مکان کے سارے یہ منظر علی کے ہیں، اپنی مثال آپ ہیں پیارے حسن حسین، زہرا کے ہیں یہ لال، یہ گوہر علی کے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب الحاج نجمی صاحب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر، منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نوازا، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے الحاج نجمی صاحب۔ اس سے قبل جناب نوجوان شاعر سرتاج احمد حسن زئی صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ جمشید ایوب بیگ ہمارے سجیل جوان، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آپ اور آپ کے تمام ساتھی سلامت رہیں۔ جمشید ایوب بیگ، یاسر باجوہ صاحب، محترمہ سحر اعظم صاحبہ، الحاج نجمی صاحب اور ہمارے عہد کے معروف ثنا خاں جناب فرید احمد خورشیدی صاحب، سلامت رہیے۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، پھر عہد رفتہ کے شاعر جن کی آج برسی ہے، مسرور انور صاحب کا ذکر خیر ہوگا۔ 1:12 21 رمضان المبارک، 1 اپریل سن 2024۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں
تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ جزاک اللہ عظمت باری بھائی، جزاک اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں درفتہ کے شاعر کے کلام اور ذکر خیر کی جانب کے، جن کی آج برسی ہے 1 اپریل کو۔ سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں ہمیں درفتہ کے شاعر جناب مسرور انور صاحب کے چند کلام پیش کرتے ہیں۔ 1 اپریل 1996 لاہور، پنجاب، پاکستان میں وفات پائی۔ عالمی نام مسرور انور، خاندانی نام انور علی، درفتہ کے معروف شاعر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر۔ 5 جنوری 1941 دنیا میں تشریف لائے اور 1 اپریل 1996 لاہور میں وفات پائی۔ ممتاز اردو شاعر، کہانی اور مکالمہ نویس، ہدایت کار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر مسرور انور صاحب، جنہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ملی ترانے بھی لکھے۔ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بعد از مرگ حکومت پاکستان کی جانب سے ملا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب مسرور انور صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے وطن کے لیے اور وطن کے سجیلوں کے لیے، وطن کے مجاہدوں کے لیے بھی بہت سے کلام کہے۔ وطن کے لیے سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے۔ اور اپنے مجاہدین کے لیے لکھا، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب مسرور انور صاحب فرما گئے کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ جو دنیا کا مالک ہے، نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ جناب مسرور انور صاحب اخوت اور اتحاد کا ایک پیغام بھی دے گئے۔ ان کی ایک نظم مل کے رہو۔ فرما گئے مسرور انور صاحب کہ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو، یاد کرو۔ ایک
ہم سب کا خدا ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول، ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو، ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم، اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ اخوت اور اتحاد کا پیغام جناب مسرور انور صاحب کی نظم مل کے رہو کے عنوان سے پیش کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اخوت بھائی چارگی سے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز کے لیے کام کرتے رہیں۔ بجائے ارشاد فرما گئے کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، اور جانتے ہیں ماہ رواں میں یہ وطن پایا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنی کتابیں انبیاء کرام پر نازل فرمائی، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں پاک وطن نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہے، آمین الہی آمین۔ اس وطن کی حفاظت کے لیے ہمارے سجیلے افسران، سجیلے جوانوں نے اور محب وطن شہریوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور پیش کرتے آ رہے ہیں۔ ان سب کو ہمارا سلام۔ یہ وطن عزیز ماہ مبارک میں ہی ملا ہمیں، اور اس وطن عزیز کے مجاہدوں کے لیے مسرور انور صاحب، جن کی برسی یکم اپریل، جبکہ 1996 یکم اپریل کو لاہور میں وفات پانے والے شاعر مسرور انور فرما گئے کہ اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کر، ابھرا ہر گام پر تو فتح کا نعرہ بن کر، اس شجاعت کا تجھے کیا میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، عمر بھر تجھ پر خدا اپنی عنایت رکھے، تیری جرت تیری عظمت کو سلامت رکھے، جذبہ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ جناب مسرور انور صاحب کیا اچھا خراج
پیش فرما گئے۔ کہ ماہ مقدس میں ہمیں یہ آزاد وطن نصیب ہوا اور اس کے رکھوالوں نے بڑھ چڑھ کر اس کی حفاظت کے لیے نہ صرف اپنی جانوں کے نذرانے دیے بلکہ آج بھی یہ جذبہ برقرار ہے۔ اسی لیے فرما گئے کہ جذبہ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مردان مجاہد کو سلامت رکھے۔ پاکستان ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ملا، اس پر جان نچھاور کرنے والوں نے اپنی جان تک لٹا دی۔ تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کر، ابھرا ہر گام پتو فتح کا نعرہ بن کر۔ وطن عزیز کے حصول کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اور جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہیں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا شان ہے اللہ تعالی کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا شان ہے تمام انبیاء اکرام کی، اور کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ پیدا ہوئے اللہ کے گھر، پائی شہادت مسجد میں۔ 19 رمضان المبارک کو ابن ملجم نے ضرب کاری کی۔ 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بڑے سے بڑے پہلوانوں کی ہمت نہ تھی کہ سامنے سے مولا علی کے مقابل آ کر مقابلہ کر پاتے، محض للکارتے رہے۔ لیکن جب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس طاقت سے ان کو زیر کیا تو بڑے بڑے پہلوان مرحب و انتر جیسے پچھاڑ دیے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام بالخصوص رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں تیسرا عشرہ نجات، 21 رمضان المبارک۔ آج 1 اپریل ہے سن 2024۔ عید رفتہ کے شاعر جناب ساحر لکھنوی صاحب، جن کا خاندانی نام قائم مہدی نقوی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سلسلے میں فرما گئے کہ وہ ایک سحر، وہ غم بے کراں میں غرق سحر، وہ ایک سحر، وہ غم بے کراں میں غرق سحر، نماز فجر کو آئے علی خدا کے گھر، وہ ایک سحر، وہ غم بے کراں میں غرق سحر، نماز فجر کو آئے علی خدا کے گھر، وہاں پر گھات میں تھا ابن ملجم خود سر، وہاں پر گھات میں تھا ابن ملجم خود سر، لگائی سجدے میں تلوار آپ کے سر پر، تھا سہل چونکہ یہ قاتل کا کام سجدے میں، علی کی زیست کا تھا اختتام سجدے میں، وہ ایک سحر، وہ غم بے کراں میں غرق سحر،
نماز فجر کو آئے علی خدا کے گھر۔ سامعین اکرام، 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں بوقت فجر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے مولا علی کے سر اقدس پر ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہادت پائی۔ سامعین اکرام، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، خارجی کہا جاتا ہے، جو کہ شروع سے آج تک مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام کو شہید کرتے آئے، اور یہی خوارج، یہی خارجی ہیں جو اسلام کا نام لے کر بم دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں اتحاد دیکھنا نہیں چاہتے اور ہم سب کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ سو ہمیں ان تمام خوارجی عناصر کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے خصوصی توجہ دینی ہے اس بات پر کہ ہم میں سے چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، آپس میں دشمنی یا بیر ہرگز نہیں رکھنا۔ خوارج کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد کو شہید کر دیا جائے، اور پھر اسی طرح دوسرے مسلک کو نشانہ بناتے ہیں اور آپس میں لڑوانے کا یہ گھناؤنا فعل انجام دیتے ہیں۔ سو ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے، اور اپنے اندر اخوت، بھائی چارگی، نظم و ضبط اور اتحاد قائم رکھتے ہوئے ان کی مذموم سازشوں کو ناکام بناتے رہنا ہے۔ سامعین اکرام، آج 1 اپریل ہے۔ ہمارے عید کی معروف شاعرہ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ 1962 میں آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائیں۔ کراچی میں مقیم پاکستانی شاعرہ، ناول نگار، اسلام آباد میں مقیم، کراچی میں ولادت ہوئی 1 اپریل 1962۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعرہ، ناول نگار۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ نے کئی کتابیں لکھیں جن میں شاعری بھی ہے، ناولز بھی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر گولڈ میڈل تمغہ ادب بھی ملا انہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 23 برس قبل شائع ہونے والی کتاب میں پاکستانی ہوں کا دوسرا ایڈیشن سن 2023 میں دوبارہ شائع ہوا ہے۔ ماشاءاللہ شاہدہ لطیف صاحبہ سلامت رہیے۔ آپ کے نعتیہ مجموعہ جات میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2017 میں، اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2024 میں منظر عام پر آئے۔ یہ نعتیہ مجموعہ جات ہیں، نگاہ مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ عہد حاضر کی معروف سینئر شاعرہ شاہدہ لطیف صاحبہ مقیم اسلام آباد۔ اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا
کہ اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں، اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں، میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں، اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں، میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں، اور رہے حیات میں جتنے سفر بھی میرے ہیں، رہے حیات میں جتنے سفر بھی میرے ہیں، جہاں رکوں میرے آقا مقام تیرے ہوں، اور قدم قدم پر ستارے ہوں تیری رحمت کے، قدم قدم پر ستارے ہوں تیری رحمت کے، جہاں بھی گزریں میرے صبح و شام تیرے ہوں، زمین دل پر فقط نور ہے مدینے کا، زمین دل پر فقط نور ہے مدینے کا، میرے نصیب میں بخشش کے جام تیرے ہوں، میرے حبیب تیری شاہدہ کو کیا ڈر ہے، میرے حبیب تیری شاہدہ کو کیا ڈر ہے، یہی ہے کافی کہ سب اہتمام تیرے ہوں، اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں، میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں، میرے حبیب تیری شاہدہ کو کیا ڈر ہے، یہی ہے کافی کہ سب اہتمام تیرے ہوں، اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں، میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں، سلام تیرے ہوں، اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں، میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں، میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں، رہے حیات میں جتنے سفر بھی میرے ہیں، رہے حیات میں جتنے سفر بھی میرے ہیں، جہاں رکوں میرے آقا مقام تیرے ہوں، جہاں رکوں میرے آقا مقام تیرے ہوں، میری نظر کے قدم قدم پہ ستارے ہوں تیری رحمت
مت کے قدم قدم پہ ستارے ہو تیری رحمت کے جہاں بھی گزرے میرے صبح و شام تیرے ہوں جہاں بھی گزرے میرے صبح و شام تیرے ہوں میری نظر کے زمین دل پہ فقط نور ہے مدینے کا زمین دل پہ فقط نور ہے مدینے کا میرے نصیب میں بخشش کے جام تیرے ہوں میرے نصیب میں بخشش کے جام تیرے ہوں میری نظر کے میرے حبیب تیری شاہدہ کو کیا ڈر ہے میرے حبیب تیری شاہدہ کو کیا ڈر ہے یہی ہے کافی کہ سب اہتمام تیرے ہوں یہی ہے کافی کہ سب اہتمام تیرے ہوں اٹھیں جو ہاتھ تو سارے سلام تیرے ہوں میری نظر کے سبھی احترام تیرے ہوں This program سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب سید زبیب مسعود صاحب کی آواز میں محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ آج یکم اپریل ہے۔ یکم اپریل 1962 کراچی میں پیدا ہونے والی شاعرہ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ بنت لطیف یار خان صاحبہ، سلامت رہیے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعرہ کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، بہار عقیدت۔ اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شب کے اس پہر آپ احباب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ محترمہ عروج واسطی صاحبہ، خوش آمدید، سلامت رہیے۔ جناب تنویر اختر صاحب، جزاک اللہ۔ جناب سرتاج احمد حسن زئی صاحب، جن کا کلام آپ نے سماعت فرمایا، منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ سرتاج احمد حسن زئی صاحب ہمارے
نوجوان شاعر ہیں، کراچی میں مقیم ہیں۔ جزاک اللہ۔ سرتاج احمد حسن زئی صاحب سلامت رہیے آپ بھی۔ تنویر اختر صاحب کیماڑی کراچی پاکستان سے۔ المعروف تنویر ہزارہ صاحب جزاک اللہ۔ جمشید ایوب بیگ جیتے رہیے۔ عروج واسطی صاحبہ جزاک اللہ۔ عظمت باری بھائی ہمارے پڑوس سے ہیں، پڑوسی شاعر استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند عظمت باری بھائی، خوش آمدید سر۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ اکیس رمضان المبارک 1 اپریل ہے۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ ان کے بارے میں مختصراً آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ پاکستان کی معروف صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعرہ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ بنت لطیف یار خان 1 اپریل 1962 کراچی میں پیدا ہوئی، اسلام آباد میں مقیم ہیں۔ آپ کی تصانیف میں 1999 میں معجزہ، سن 2000 میں پاکستانی ہوں، سن 2001 میں معرکہ کشمیر، سن 2004 میں برف کی شہزادی، سن 2006 میں محبت ہو نہ جائے، اس کے ساتھ ساتھ خواب سونے نہیں دیتے اور نثری کتابیں ہیں، اور ساتھ ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر سن 2019 میں انہوں نے کتاب لکھی سوانح حیات، اور ساتھ ساتھ سات قدیم عشق 2006 میں، اور دنیا کے 70 عجوبے 2007 میں، اور اس طرح دیگر بہت سی کتابیں ہیں ان کی۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ 1 اپریل 1962 دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ کا عکس جمیل، یہ ہے ہماری عہد کی شاعرہ محترمہ شاہدہ لطیف صاحبہ، جبکہ ہمارے عہد حاضر کے ایک اور شاعر 1 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، اور شاعری بھی فرماتے ہیں۔ ہماری مراد ہے جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب سے۔ سلامت رہیے جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، یہ ہمارے عہد کے شاعر ہیں۔ 1 اپریل آج کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے، کراچی بار میں ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں آپ، شاعری فرماتے ہیں۔ ان کا ایک نعتیہ کلام پسر من محمد موسیٰ عابدی نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اس کلام کی جانب بڑھنے سے پہلے ان کے حمدیہ کلام سے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب سلامت رہیے سر۔ اور آپ احباب بھی جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے حمدیہ کلام میں فرمایا، نظم ہے صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب۔ صدر ہیں آپ حلقہ شعراء بار پاکستان، خاندانی نام محمد صدیق غوری، تخلص راز، قلمی نام صدیق راز۔ آپ کے 2 مجموعہ جات منظر عام پر آئے، نہیں راز کوئی راز اور مسکراہٹ زیر لب۔ علم دوست ایوارڈ ملا آپ کو سن 2021-2022، اور ساتھ ساتھ انجمن بہار ادب ایوارڈ ملا۔ جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب انکم ٹیکس افسر کی حیثیت سے ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت اور شاعری فرما رہے ہیں، سنجیدہ اور شگفتہ شاعری فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنے حمدیہ نظم میں فرمایا کہ اے میرے رب کریم، اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، اے میرے پروردگار، تو ہے رب العالمین و صاحب عز و وقار، تیرے ہی اذکار سے دنیا میں آتی ہے بہار، نعمتیں ہیں تیری اتنی ہے نہیں جن کا شمار، عیب
سب کے ہی چھپا لیتا ہے تو ستار ہے، گر مجھے تو بخش دے تو میرا بیڑا پار ہے۔ اے میرے رب کریم تو ہے رحمان و رحیم، راستہ ہم کو دکھا جو ہے صراط مستقیم۔ راز کے سب راز رکھنا روز محشر اے خدا، اپنی بخشش کے لیے کرتا ہوں تجھ سے التجا۔ اے میرے رب کریم، اے میرے پروردگار، تو ہے رب العالمین و صاحب عز و وقار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب 1 اپریل دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، خاندانی نام محمد صدیق غوری تخلص راز۔ آپ کراچی میں مقیم ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، شاعر ہیں ماشاء اللہ۔ آئیے ان کا ایک نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ پسر من محمد موسیٰ عابدی نے جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کا نعتیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی، جس میں جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، ہے جہاں بھر کی آنکھوں کا تارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کا یہی کلام پسر من محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کا نعتیہ کلام محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں۔ سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، ہے جہاں بھر کی آنکھوں کا تارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، جس کو دشمن بھی کہتے تھے صادق امین، جس کو دشمن بھی کہتے تھے صادق امین، کس قدر بارسا ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، سب غلاموں کو آزاد جس نے کیا، سب غلاموں کو آزاد جس نے کیا، اور بنا بے کسوں کا سہارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، جس نے تعلیم دی صبر و ایثار کی، جس نے تعلیم دی صبر و ایثار کی، حسن کردار ہے وہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، آپ نے اپنے اخلاق کو کردار سے، آپ نے اپنے اخلاق کو کردار سے، بزم کونین کو ہے سوارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، پہلا دنیا میں انصاف جن کے سبب، پہلا دنیا میں انصاف جن کے سبب، ہے وہی بس ہمارا تمہارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، رحمتیں اس پہ رب کی برسنے لگی، رحمتیں اس پہ رب کی برسنے لگی، جب محبت سے جس نے پکارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، خود خدا جس کو محبوب اپنا کہے، خود خدا جس کو محبوب اپنا کہے، راز وہی تو ہے سب کا پیارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے رہبر ہمارا نبی، ہے جہاں بھر کی آنکھوں
आला है रहबर हमारा नबी, सबसे आला है रहबर हमारा नबी, सबसे आला है रहबर हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मोहम्मद मूसा आबिदी की आवाज़ में जनाब सिद्दीक राज एडवोकेट साहब का लिखा हुआ नातिया कलाम आपने समाअत फरमाया। 1:54 से 1 अप्रैल शब के इस पहर प्रोग्राम जारी है बहार अक़ीदत। अगर आप हमें समाअत फरमा रहे हैं शब के इस पहर 1:54 अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, जैसा कि आज के प्रोग्राम में इस वक्त तक जनाब अलहाज नजमी साहब, मोहतरमा सहर आज़म साहिबा और उनके साथ साथ अज़मत बारी भाई पड़ोस से हैं, तनवीर अख्तर साहब केमाड़ी से हैं, यासिर बाजवा साहब कराची से हैं, सरताज अहमद हसन जई साहब कराची से हैं, जमशेद अयूब बेग सजील जवान कराची से हैं, उरूज वास्ती साहिबा हैं। जज़ाक अल्लाह, सलामत रहिए, जुमला अहबाब जीते रहें। आप भी अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। जज़ाक अल्लाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये हैं जनाब सिद्दीक राज एडवोकेट साहब, जिनका कलाम आपने समाअत फरमाया मोहम्मद मूसा आबिदी की आवाज़ में। जनाब सिद्दीक राज एडवोकेट साहब ने अपने इस कलाम में फरमाया कि सबसे आला है रहबर हमारा नबी, सबसे आला है रहबर हमारा नबी, है जहां भर की आँखों का तारा नबी, जिसको दुश्मन भी कहते हैं सादिक अमी, किस कदर पारसा है हमारा नबी। क़ुर्ब बख्शा खुदा ने बुलाकर जिसे, क़ुर्ब बख्शा खुदा ने बुलाकर जिसे, वो शहे अंबिया है हमारा नबी। वो नमूना है अखलाक़ो किरदार का, वो नमूना है अखलाक़ो किरदार का, हर्फ़ क़ुरआन का इस्तिआरा नबी। सब ग़ुलामों को आज़ाद जिसने किया और बना बेकसों का सहारा नबी, जिसने तालीम दी सब्र व ईसार की, उसने किरदार है वो हमारा नबी। आपने अपने अखलाक़ व किरदार से बज़्म कौनैन को है संवारा नबी, और फैला दुनिया में इंसाफ जिनके सबब है वही बस हमारा तुम्हारा नबी। रहमतें उस पर रब की बरसने लगी, जब मोहब्बत से जिसने पुकारा नबी। खुद खुदा जिसको महबूब अपना कहे, राज वही तो है सबका प्यारा नबी। सबसे आला है रहबर हमारा नबी, है जहां भर की आँखों का तारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जनाब सिद्दीक राज एडवोकेट साहब ने अपने एक और नातिया कलाम में फरमाया, करते हैं सिद्क़ दिल से जो अज़कार मुस्तफ़ा, करते हैं सिद्क़ दिल से जो अज़कार मुस्तफ़ा, खुलते हैं उनके दिल पर ही असरार मुस्तफ़ा। और दावा फ़कत जो करते हैं हुब्बे रसूल का, दावा फ़कत जो करते हैं हुब्बे रसूल का, ए काश दिल से कर लें वो इक़रार मुस्तफ़ा। तैबा की मिसल अमन व अमा आएगा यहाँ, तैबा की मिसल अमन व अमा आएगा यहाँ, गर्जो निफाज हम करें अफ़कार मुस्तफ़ा, और मिल जाएगा सुकून दिल बेकरार को, मिल जाएगा सुकून दिल बेकरार को, जो आज अपने दिल में हो किरदार मुस्तफ़ा। सीरत जो उनकी दिल में अगर हम बसाएंगे, सीरत जो उनकी दिल में अगर हम बसाएंगे, होगा नसीब हमको भी दीदार मुस्तफ़ा। या रब कबूल कर ले जो मिदहत की राज ने, या रब कबूल कर ले
جو مدحت کی راز نے اس کے بھی دل پر کھول دے انوار مصطفیٰ، کرتے ہیں صدق دل سے جو اذکار مصطفیٰ، کھلتے ہیں ان کے دل پر ہی اسرار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر اور وکیل صاحب۔ آپ صدر ہیں حلقہ شعرائے بار پاکستان کے۔ خاندانی نام محمد صدیق غوری، تخلص راز۔ سامعین اکرام، یہ ہیں ہمارے عہد کے معروف شاعر و وکیل صاحب جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ آج ہی کی تاریخ 1 اپریل دنیا میں تشریف لائے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سندھ پولیس کے ایک سجیلے آفیسر ہیں، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ بڑی باعزت طریقے سے، ایک تو آج ان کا یوم ولادت ہے، دوسرا یہ کہ اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہوئے محکمہ سندھ پولیس سے سبکدوش ہو رہے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں۔ جناب واحد بخش بوزدار صاحب، سلامت رہیے سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے سندھ پولیس میں ایک طویل عرصے تک خدمات انجام دیں۔ جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس واحد بخش بوزدار صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ خدمات سندھ پولیس میں رہتے ہوئے انجام دیں، اور آج آپ کا یوم ولادت ہے، اور آج آپ محکمہ سندھ پولیس سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سر۔ آپ احباب کو بھی سلامت رکھے مولا۔ 21 رمضان المبارک 1 اپریل پروگرام بہار عقیدت پیش کیے جا رہا ہے، شب کے اس پہر، جبکہ 2:01 ہو چکا ہے۔ جناب الحاج نجمی صاحب، جزاک اللہ۔ محترمہ سحر اعظم صاحبہ، جزاک اللہ۔ جمشید ایوب بیگ، جیتے رہیے، جزاک اللہ۔ سرتاج احمد حسن زئی صاحب، جزاک اللہ۔ یاسر باجوہ صاحب، جزاک اللہ۔ تنویر اختر صاحب کیماڑی کراچی پاکستان سے، تنویر بھائی جزاک اللہ سر۔ عظمت باری بھائی ہیں، استاد پڑوسی شاعر استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند عظمت باری بھائی، جزاک اللہ۔ عروج واسطی صاحبہ، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے ثنا خاں جناب فرید احمد خورشیدی صاحب، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے، جملہ احباب جیتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ جملہ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ، گزشتہ پروگرام میں آپ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ بہت سے نام ہیں، ان کا نام بنام شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، ہمارے سینئر شاعر، پاکستان ایئر فورس سے سبکدوش ہونے والے اسکواڈرن لیڈر فیروز ناطق خسرو سر، جزاک اللہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جزاک اللہ۔ محمد عاشقین خان بھائی، جزاک اللہ۔ رانا اعجاز تبسم صاحب باولپور سے، جزاک اللہ۔ احمد یار جمالی صاحب، جزاک اللہ۔ تنویر اختر صاحب، جمشید ایوب صاحب، آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ ساتھ ساتھ ہمارے ٹریفک پولیس کے سجیلے آفیسر افتخار انور جہانگیری صاحب، جزاک اللہ۔ محترمہ ریم علی صاحبہ، جزاک اللہ، صداکار ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اور سارنگ سعید صاحب، جزاک اللہ۔ ابراہیم عابدی، جیتے رہیے، جزاک اللہ۔ محترمہ صدف صاحبہ، جزاک اللہ۔ محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ، آپ بھی سلامت رہیے، نعیمہ پروین صاحبہ۔ عہد حاضر کے معروف ثنا خاں محمد عابد رضا قادری صاحب، جزاک اللہ۔ سندھ پولیس کے سجیلے جوان محمد آصف انصاری اور جمشید ایوب بیگ اور عثمان صاحب، جزاک اللہ۔ عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جزاک اللہ۔ عہد حاضر کے شاعر طائف میں مقیم ہیں عبدالعزیز چشتی صاحب، جزاک اللہ۔ پنجاب ٹریفک پولیس کے آفیسر جناب نجف رسول خان صاحب، جزاک اللہ۔
عظمت باری بھائی جزاک اللہ. الف خان آفریدی صاحب سندھ پولیس سے سبکدوش ہونے والے راولپنڈی میں موجود الف خان آفریدی صاحب جزاک اللہ. بھتیجہ من سجاد عابدی جیتے رہیے جزاک اللہ. جملہ احباب سلامت رہیں جیتے رہیں اور آپ بھی سلامت رہیے. جناب خمار زیدی صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر جزاک اللہ. جناب ابن عظیم فاطمی صاحب کراچی میں مقیم شاعر جزاک اللہ. کوئٹہ بلوچستان میں مقیم نوجوان شاعر جناب سفر ندیم ظاہری انجم صاحب جزاک اللہ. سلامت رہیں جملہ احباب جیتے رہیے. اور گزشتہ پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا اور ساتھ ساتھ شیئر بھی فرمایا. خمار زیدی صاحب نے اور محمد عاشقین خان صاحبان نے گزشتہ پروگرام کو شیئر بھی فرمایا جزاک اللہ. سلامت رہیے. عاشق رنداوا صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان جزاک اللہ. بہت 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 شکریہ. سلامت رہیے جملہ احباب جیتے رہیں سلامت رہیں اور آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں. احمد یار جمالی صاحب جزاک اللہ سر. ارشد باری بھائی جزاک اللہ. استاد مسعود گوالیاری صاحب کے دونوں فرزند جیتے رہیں. عظمت باری بھائی ارشد باری بھائی جزاک اللہ. قیصر عابدی جیتے رہیے. بھتیجہ من بھانجا پلس بھتیجا قیصر عابدی جیتے رہیے. سہیل عابدی بھائی بڑے بھائی سلامت رہیے سر. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ظفر محمد خان صاحب جزاک اللہ سر. ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے. جعفر رضا بھائی انسپیکٹر جعفر رضا صاحب جزاک اللہ. سلامت رہیے. 1 اپریل دنیا میں تشریف لائے اور آپ بھی 1 اپریل دنیا میں تشریف لائے. ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیں. بہت سارے نام ہوتے ہیں کچھ نام مس ہو جاتے ہیں تو بندہ ناچیز معذرت چاہتا ہے. آپ احباب سے درخواست ہے کہ پسر من ہمارے فرزند محمد موسیٰ عابدی ماشاءاللہ حمد و نعت مناقب و سلام پڑھتے ہیں. موسیٰ عابدی آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پر ہیں. انہیں بھی سبسکرائب فرمانے والوں کا بہت شکریہ. انہیں بھی سبسکرائب فرمائیے اور ناچیز کو بھی سرفراز عابدی یوٹیوب پر یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی مل جائیں گے آپ کو. وہاں سبسکرائب فرمانے والوں کا اور قیمتی آراء سے نوازنے والوں کا پسندیدگی کا اظہار فرمانے والوں کا تمام کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. مزید درخواست ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں فرمایا ہے موسیٰ عابدی آفیشیل اور سرفراز عابدی کو بھی یوٹیوب پر سبسکرائب فرمائیں. جزاک اللہ. سلامت رہیے. فیروز ناطق خسرو سر جزاک اللہ ہمارے سینئر شاعر ہیں. حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. سلامت رہیں. جملہ احباب. ظلم کیسا مزید کر ڈالا کیوں گناہ
जिसे देखना इबादत है, हाँ उसी को शहीद कर डाला, क्यों गुनाहे शदीद कर डाला। सुभान अल्लाह। मोहम्मद यूसुफ आबिदी ने लिखा और मोहम्मद मूसा आबिदी ने अदा किया। जज़ाक अल्लाह। मोहम्मद मूसा आबिदी यूट्यूब पर मोहम्मद मूसा आबिदी जो हैं यूसुफ आबिदी का कलाम पढ़ा। मूसा आबिदी ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर हैं सामीन इकराम, जिनकी आवाज़ आप अक्सर प्रोग्राम में समाअत फरमाया करते हैं। इनकी आवाज़ में एक और कलाम मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा का जब इन्होंने पढ़ा तो मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा ने भी बहुत पजीराई फरमाई। जज़ाक अल्लाह मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा। आइए सामीन इकराम, मूसा आबिदी की आवाज़ में मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा का वही कलाम समाअत फरमाइए कि जो बहुत पजीराई हुई उस कलाम की और बहुत सी ढेरों दिली दुआओं से नवाजा है मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा ने। मोहम्मद मूसा आबिदी साहब ने बहुत अच्छा अदा भी किया है और बहुत उम्दा नात है। समाअत फरमाइए अंजुम उस्मान साहिबा का कलाम मोहम्मद मूसा आबिदी की आवाज़ में। नहीं चाहती मेरे दिल की परेशानी, नहीं चाहती मेरे शौक़े फरावा की ये अरज़ानी, नहीं चाहती, नहीं चाहती मेरे दिल की परेशानी, नहीं चाहती मकी हसरत है दिल में मुस्तफ़ा के दर पे जाने की, मकी हसरत है दिल में मुस्तफ़ा के दर पे जाने की। अगर इस दिल की फिर भी खाना वीरानी नहीं जाती, नहीं जाती मेरे दिल की परेशानी, नहीं जाती जो हो रोज़े की जाली सामने मेरी निगाहों के, जो हो रोज़े की जाली सामने मेरी निगाहों के, तो फिर इस चश्मे नम की गिरी आसमानी नहीं जाती, नहीं जाती मेरे दिल की परेशानी, नहीं जाती न जब तक नाम लूं मैं आपका सल्ले अला कह कर, न जब तक नाम लूं मैं आपका सल्ले अला कह कर, मेरे आका मेरे मौला परेशानी नहीं जाती, नहीं जाती मेरे दिल की परेशानी, नहीं जाती न हो जब तक मेरी तैबा में शामे ज़िंदगी अंजुम, न हो जब तक मेरी तैबा में शामे ज़िंदगी अंजुम, फरोग़े आरज़ू की खस्ता दामनी
नहीं जाती, नहीं जाती मेरे दिल की परेशानी, नहीं जाती मेरे शौक़ फरावा की ये अरज़ानी, नहीं जाती, नहीं जाती मेरे दिल की परेशानी, नहीं जाती। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मोहम्मद मूसा आबिदी की आवाज़ में मोहतरमा अंजुम उस्मान साहिबा का नाते कलाम नहीं जाती मेरे दिल की परेशानी नहीं जाती। आपने समाअत फरमाया मुकर्रर। जज़ाकल्लाह। मूसा आबिदी ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर हैं, इन्हें भी सब्सक्राइब फरमाइए हौसला अफजाई के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 2:15 हो चुके हैं सामीन किराम। 1 अप्रैल सन 2024। आप जुमला अहबाब का बहुत 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 शुक्रिया। जाहिद सहर साहब नौजवान शायर हैं, अहद हाज़िर के, इनका भी आज माशाल्लाह यौम विलादत है, लेकिन ये कि नमकीन कलाम कहाँ करते हैं, तो इंशाल्लाह ईद उल फितर के मौके पर बशर्ते हयात इनके कलाम पेश किए जाएंगे। जिन शोराए किराम के यहाँ से कलाम पेश किए जाते हैं वो बहुत काफ़ी अरसे के बाद उनकी नज़र पड़ती है। ज़फ़र मोहम्मद ख़ान ज़फ़र साहब ने आज उस प्रोग्राम को पसंद फरमाया जो कि काफ़ी अरसा पहले उनके यौम विलादत के मौके पर पेश किया गया था, यानी 15 दिसंबर का प्रोग्राम आज उन्होंने देखा है। क्या कहने। जज़ाकल्लाह ज़फ़र मोहम्मद ख़ान ज़फ़र साहब, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। अल्लाहु अकबर। इसके साथ ही अपने मेज़बान सरफराज आबिदी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बशर्ते हयात इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर हाज़िरी होगी आइंदा प्रोग्राम में, और 2 अप्रैल के हवाले से शोराए किराम के कलाम लेकर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल न हो। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम अमन पसंद इंसान जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन इलाही आमीन। आज शहर कराची में और पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिलसिले होंगे, जानते हैं आप कि 21 रमज़ानुल मुबारक मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम की शहादत के सिलसिले में मजालिस और जुलूस भी बरामद होंगे। तो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, अक़ुव्वत और भाईचारगी के साथ ये सिलसिला बरक़रार रहे और एक दूसरे को तहम्मुल मिजाजी से ताउन करते हुए, बर्दाश्त का मादा रखते हुए हमें एक दूसरे का साथ देना है और दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाना है जो कि दहशत गर्दी करना चाहते हैं, और उनकी निशानदेही करने वाले तमाम शहरियों को हम सलाम पेश करते हैं। आप अपने अतराफ़ में ज़रूर निगाह रखिएगा कि जहाँ कहीं इंसानों के दुश्मन मौजूद हैं, बिलख़ुसूस हमें आपस में लड़ाने वाले ख़वारिज, ख़ारिजी
جو ہمیں آپس میں شروع سے لڑانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر میں امن و امان کو سبوتاژ کرتے ہیں اور اپنے غلط رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی مذموم سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ و ناصر۔